ناظرین، اس وقت اسرائیل نے پھر سیز فائر کو وائلیٹ کیا ہے اور جس سے پھر ایران اور یو ایس ڈیل کو خطرہ ہے۔ اسی اثناء میں پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی ایک دفعہ پھر ایران کے دورے پر ایران میں مشہد میں لینڈ کیا ہے۔ وہاں سے وہ امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کر کے پھر ایرانی حکام سے باضابطہ بات چیت کریں گے۔ اس دورے کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ آج کے پروگرام میں ہم یہ ڈسکس کرنا ہے کہ یہ حالیہ دنوں میں محسن نقوی کا یہ ایران کا 5واں دورہ ہے۔ ان 5 دوروں کی ٹائم لائن، اس کے علاوہ مقاصد اور ساتھ ساتھ یہ جو اب لیٹسٹ وزٹ ہے اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں اور پچھلے جو دورے تھے ان سے کیا رزلٹ نکلے۔ میں ہوں آپ کا میزبان احسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں منٹ منٹ نیوز۔ ناظرین، 28 فروری کو جب ایران پر یو ایس اور اسرائیل نے اپنے عرب اتحادیوں کی مدد سے حملہ کیا تو اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد پاکستان ایک پرنسپل میڈیٹر کے طور پر سامنے آیا جب انہوں نے پہلی سیز فائر بروکر کی۔ اس میں جہاں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام عالمی دنیا میں توجہ کا مرکز رہا، وہاں پہ پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ اس ڈیل کے رہنما یا اس کو پیغام رسانی میں زیادہ اہم کردار ادا کرنے والے محسن نقوی صاحب تھے۔ اس جنگ کے شروع ہونے سے لے کر اب تک وہ ایران کے 5 دورے کر چکے ہیں، جس میں ایک دورہ انہوں نے 16 مئی کو کیا جو کہ اس سال ان کا ایران کا دوسرا دورہ تھا۔ اس کے بعد پھر وہ 20 مئی کو دوبارہ ایران چلے گئے، یعنی کہ ایک ہفتے میں دوسرا دورہ۔ وہاں پہ یہ ان کا بڑا طویل المدت دورہ تھا جس میں انہوں نے قیام کیا 2-3 دن، اور وہاں پہ انہوں نے ایران کے جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان سے بھی ملاقات کی۔ اس کے بعد ان کے اور دورے بھی ہوئے۔ اب جو 20 جون کو ان کا ایران کا دورہ، یہ 5واں دورہ ہے۔ اب اطلاعات کیا ہیں کہ محسن نقوی صاحب اس وقت ایران میں کیوں ہیں، جبکہ اصل میں اس وقت ایران اور امریکہ کی ڈیل کا جو میدان سجنا تھا وہ تھا سوئٹزرلینڈ کا ایک شہر، لیکن وہاں پہ فرائیڈے کو جو ڈیل ہونی تھی اس سے پہلے ہی اسرائیل نے لبنان پر وحشیانہ بمباری کی، جس کی وجہ سے ایران نے وہ مذاکرات معطل کرنے کا اعلان کر دیا۔ وہاں سے پھر جو امریکی وفود تھے ان کی آمد بھی روک گئی، اور جو پاکستان کی طرف سے وزیر اعظم شہباز شریف نے جانا تھا وہ بھی روک گیا، ان کا جانا بھی روک گیا۔ اب جب پھر اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان سیز فائر کی بات ہوئی اور سیز فائر ہو گئی، تو پھر ایران نے کچھ حوصلہ افزا بیان دیا اور کہا کہ جی ہم اس ڈیل کو لے کر اب آگے چلیں گے اور اس پر اوپر بات کریں گے۔ امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ ادھر کے موسٹ پاورفل سرکلز کی طرف سے اسرائیل کے اوپر بہت کھول کر تنقید ہوئی، اور پہلی دفعہ یہ ہم نے دیکھا کہ کوئی امریکن ایڈمنسٹریشن ہے جو اسرائیل کو اس طرح کھول کر سخت پیغام بھی دے سکتی ہے، اگرچہ ان پیغامات کا کوئی واضح اثر نہیں نکلا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے پھر سے ایران کے اوپر حملے لبنان کے اوپر حملے شروع کر دیے ہیں۔ وہ پھر امریکہ کا ہیڈ ایک ہوگا، شاید کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل وہی کرتا ہے جو امریکہ چاہتا ہے۔ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ یہ ڈیل ان ہونے سے پہلے ختم ہو جائے تو اس میں پھر اسرائیل کا اپنا کام دکھا رہا ہے، لیکن ہم آتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب اس پیغام رسانی میں اب ان کا کیا کردار ہے اور وہ کیا پیغام لے کر گئے ہیں۔ ناظرین، محسن نقوی پاکستان کے موسٹ پاورفل جو سرکل ہیں اسٹیبلشمنٹ، ان کے نمائندے کے طور پر پاکستان کی سیاست میں، پاکستان کی کیبنٹ میں ان کا نام جانا جاتا ہے۔ جب ان کو ایران بھیجا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ اس پیغام رسانی کے پیچھے فیلڈ مارشل عاصم منیر کھڑے ہیں، اور وہاں سے یہ کنیکشن بھی ہم نکال سکتے ہیں کہ یہ وائٹ ہاؤس
کی بھی اس پیغام میں اشیر بات شامل ہے۔ اگر ایران جو اس وقت موسٹ اپروپریٹ پرسن ہے جن کو جانا چاہیے وہ اسحاق ڈار ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے فارن منسٹر ہیں۔ ایران میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو فرنٹ پہ ہیں وہ یا تو ان کے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں کالیباف صاحب، یا زیادہ جو بات چیت کے لیے ایران جن کو آگے کرتا ہے وہ ہے ایران کے فارن منسٹر عباس اراغچی۔ دنیا بھر میں رول تو یہی ہے کہ جو فارن افیئرز کے معاملات ہوتے ہیں وہ فارن منسٹریز کے لوگ ہی طے کرتے ہیں، ڈپلومیٹس طے کرتے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نہ ڈپلومیٹ ہیں نہ پولیٹیشین ہیں، وہ ہماری حکومت کے نمائندے ہیں، لیکن وہ اس موسٹ امپورٹنٹ اسائنمنٹ میں ان کو آگے رکھا جاتا ہے۔ اب جب دوبارہ سے ہم باتیں سن رہے تھے کہ ایران اور یو ایس کے درمیان جو ڈیل ہے اس کے آگے بڑھنے کے امکانات ہیں، تو زیادہ ہم یہی امکان رکھتے ہیں کہ امریکہ کی طرف سے کوئی سافٹ یا ٹف قسم کا میسیج ہے جو ایران کو ڈیلیور کرنا ہے، اور اس ساتھ نہ صرف ڈیلیور کرنا ہے بلکہ ساتھ کچھ ایران سے بات چیت بھی کرنی ہے اور کسی چیز پہ ایران کو کنونس بھی کرنا ہے، یعنی کہ لینڈ دین کا مسئلہ ہے، بارگن کرنی ہے۔ تو ایسی اسائنمنٹ کے لیے محسن نقوی صاحب ایران چلے گئے ہیں۔ وہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز کے منسٹر ہیں، پاکستان کے انٹیریئر منسٹر ہیں۔ ان کی مین اسائنمنٹ اس وقت بلوچستان کا امن و امان ہے، کشمیر میں جو حالات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اوورال پاکستان کی جو انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں وہ محسن نقوی صاحب کی منسٹری سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہماری جو حکومت ہے یا جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ محسن نقوی صاحب کے اس جو ڈپلومیٹک سکلز ہیں ان پر زیادہ ریلائی کرتے ہیں۔ بہرحال ان چیزوں سے ہٹ کر اس وقت محسن نقوی صاحب ایران میں موجود ہیں، اور امید کافی ہے کہ وہ وہاں سے واپسی پر کوئی اچھی خبر لے کے آئیں گے جو کہ پاکستان کے لیے بھی ہوگی، ایران یو ایس ڈیل کے لیے بھی اچھی ہوگی، اور اوورال اس ریجن کے لیے بھی اچھی نیوز ہوگی۔ جب تک ہمارے پاس اگلی خبر آتی ہے تب تک ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔